اس دنیا سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 476 میرے سامنے ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ واقعی مر گیا۔ میں نے اسے غسل دیا اور دفن کیا۔ جب میں نے اسے قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ جب میں نے اس کو قبر میں سلایا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اور ہزار بار نعوذ باللہ۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، آپ بتلاؤ۔ حضرت زکریا صاحب اس اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 476 کے اندر، اور ایک واقعہ نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ابانی صاحب کی زبانی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر اعتراض کو سنا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں کئی واقعات اسلاف کے نقل کیے تھے، جس میں یا تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کلام کیا یعنی بات چیت کی، یا جو ہنس دیا یا انگوٹھا پکڑ لیا، یا جو ہے آنکھیں کھول دی۔ ہم نے الحمدللہ پچھلی کئی ویڈیوز میں 4-5 ویڈیو میں تفصیلاً ان واقعات کا جواب دیا ہے۔ جن کو تفصیلاً جو ہے جواب چاہیے وہ ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ معراج ابانی صاحب نے اس ویڈیو میں ابو یعقوب سنوسی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ، جس میں یہ ہے کہ ان کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے کہا کل ظہر میں مر جاؤں گا، اور کل آ کر مر گیا، اور جب اس کو قبر میں رکھا آنکھیں کھول دی۔ اس پر معراج ابانی صاحب نے اعتراض کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کئی ویڈیو میں ان واقعات کے تعلق سے ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نقل نہیں کیا ہے، بلکہ اسلاف کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں، اور اسلاف کے علماء نے اسکالر نے نقل کیا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ہم نے بہت سی ویڈیوز میں الحمدللہ یہ بیان کر دیا واقعات کو اصول و ضابطے کیا ہیں، عقائد میں حجت ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کشف و کرامات کے تعلق سے ہم نے بہت سی ویڈیو میں بیان کر دیا ہے، آپ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں الحمدللہ یہ بیان کریں گے کہ اس واقعے کی سند کیا ہے، اور کچھ کتابوں کے حوالے جات پیش کر دیں گے جہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ اس واقعے کی سند کیا ہے، اس کے بعد ہم کچھ کتابوں کے حوالے دیں گے۔ یہ واقعہ جو ہے امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کتاب رسالہ القشیریہ میں باسند موجود ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں اور ان کی اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کی وفات 465 ہجری میں ہوئی۔ رسالہ القشیریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 549 پر سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ سند کیا ہے؟ امام قشیری رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں محمد بن عبداللہ الصوفی سے، یعنی امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عبداللہ الصوفی سے واقعہ سنا، اور محمد بن عبداللہ الصوفی نے ابو نجم المقری الباردئی المذکر سے یہ واقعہ سنا۔ ابو نجم المقری البردئی نے محمد بن داؤد الدقی یعنی ابو بکر دقی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور جو ہے عالم ہے، ان سے سنا، اور ابو بکر الدقی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنا، اور احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ ابو یعقوب سنوسی یا ابو یعقوب السوسی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا۔ اب ابو یعقوب السوسی رحمۃ اللہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ابو یعقوب السوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میرے پاس مکہ میں ایک مرید آیا اور کہا اے استاذ کل میں ظہر کے وقت فوت ہو جاؤں گا، یہ 1 دینار مجھ سے لے لیں، آدھے سے قبر تیار کر دینا اور آدھے سے کفن۔ اگلا دن تو آیا تو اس نے آ کر طواف کیا اور پھر دور جا کر فوت ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور قبر میں رکھ دیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا
کیا موت کے بعد بھی ابھی زندہ ہو؟ انہوں نے کہا میں زندہ ہوں، اور اللہ سے محبت رکھنے والا شخص زندہ ہوتا ہے۔ یہ رسالہ القشیریہ میں سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ اب آتے ہیں اس کتاب کے حوالہ ہم پیش کرتے ہیں جہاں سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا ہے، جہاں یہ ابو یعقوب السنوسی رحمۃ اللہ واقعہ جہاں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل صدقات میں نقل کیا، آگے روض الریاحین کا حوالہ دے رکھا ہے۔ تو روض الریاحین میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ نہیں۔ روض الریاحین امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، وفات 768 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195، اردو ترجمہ نزہۃ البساتین، اور حکایت نمبر 170 کے تحت یہ ابو یعقوب سنوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہیں، یہ واقعہ اپنی طرف سے نہیں بیان کیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے پچھلی کئی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ غیر مقلدین تو ناقلین پر اعتراض ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا اصول یہ ہے کہ جو ناقل ہے ان پر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں۔ اب آتے ہیں تیسرا حوالہ، شرح الصدور، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، وفات 911 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 پر یہی واقعہ موجود ہے۔ چوتھا حوالہ روح البیان، اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1127 ہجری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 417۔ پانچواں حوالہ الانتصار للاولیاء الاخیار، یوسف بن ملا کردی موصلی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1241 ہجری، صفحہ نمبر 79۔ اسی طرح چھٹا حوالہ عیون الحکایات، یہ ترجمہ ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، وفات 597 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ ساتواں حوالہ المختار من مناقب الاخیار، ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 606 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407-406 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ آٹھواں حوالہ اثارۃ الترغیب والتشویق، محمد بن اسحاق خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 827 ہجری، صفحہ نمبر 149-150 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ نواں حوالہ فتاوی حدیث یا ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 974 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 پر یہ موجود ہے۔ 10واں حوالہ نتائج الافکار، زکریا بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 926 ہجری، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 310 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ 11واں حوالہ النطق المفہوم من اہل الصمت المعلوم، عمر بن ایوب بن عمر ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 670 ہجری، صفحہ نمبر 129 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح 12واں حوالہ نشر المحاسن الغالیہ، نشر المحاسن کتاب ہے، امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 768 ہجری، صفحہ نمبر 49 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ ہم نے کچھ حوالے جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اب آتے ہیں یہ جو ہم نے حوالے جات پیش کیے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا اسکین ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام یعفی رحمۃ اللہ نے جب یہ واقعہ نشر المحاسن میں نقل کیا ہے، وہاں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس مرید سے 2 کرامت ظاہر ہوئی ہے، ایک تو موت کے وقت کی اطلاع، دوسرا مرنے کے بعد کلام کرنا، صفحہ نمبر 50 پر۔ ہم بھی کہتے ہیں اس کا تعلق خرق عادت سے ہے، خرق عادت سے ہے، اور اہل سنت والجماعت کرامات کو مانتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کرامات کے تحت نقل کیا، اور کئی واقعات جو اسلاف کی کتابوں میں موجود ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے نقل کیا ہے، مرنے کے بعد کلام کرنا، مرنے کے بعد بات چیت کرنا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو 2-4 واقعات نقل کیے ہیں۔ اسلاف کے علماء تو باقاعدہ موت کے بعد کلام کرنے پر کتابیں لکھی ہیں۔ ہم انشاءاللہ کسی اور واقعے میں ان کتابوں کے حوالے جات پیش کریں گے جنہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں مرنے کے بعد کلام کرنے پر۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق خرق عادت سے ہے، کرامات سے ہے،
اور کرامات کو اہل سنت مانتے ہیں، لیکن ایک اشکال باقی رہتا ہے جس کو عام طور پر لوگ اشکال بنا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مرید کو باقاعدہ مرنے کا وقت پتہ چل رہا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ 5 چیزیں جو ہے جس میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اس کو کیسے موت کا وقت پتہ چل گیا، اور پھر علم غیب کا الزام لگاتے ہیں۔ ہم نے پچھلی کئی ویڈیو میں حوالے جات پیش کر چکے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور یہ اللہ کے لیے یا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی علم غیب کے قائل نہیں ہیں، ہم بہت مرتبہ حوالے دے چکے ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ بھئی یہ جو مرنے کے موت کا وقت پتہ چل جانا، آئیے اس اشکال کا جواب ہم غیر مقلدین کے گھر سے ہم پیش کرتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں اس کا تعلق کشف سے ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہم عبارت پیش کر چکے ہیں کئی مرتبہ جس میں کشف جو ہے علم غیب میں داخل نہیں، لیکن ہم ان کے گھر سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے، جس کو آپ کو سننے کے بعد پھر آپ کے سامنے کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ یہ کتاب کا نام ہے درس صحیح بخاری ہے، اور یہ درس کن کا ہے؟ باقاعدہ اس پر نام لکھا ہوا ہے استاد الاساتذہ محدث العصر حافظ محمد گوندلوی، صفحہ نمبر 632 پر جو ہے باب باقاعدہ چیپٹر ہے 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے تحت اب بیان کر رہے ہیں۔ اس جگہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، ان 5 چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر ان کے علاوہ دوسری چیزوں کا کسی کو علم ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا، یہ علم غیب میں داخل نہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے بھی بعض ایسی ہیں جن کا کسی کو مطلقاً علم نہیں، مثلا قیامت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ باقی چیزوں کا کسی کو کل علم نہیں، باقی چیزوں کا کسی کو کلی علم نہیں، جزئی علم ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے محدث العصر حافظ محمد گوندلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ باقی چیزوں کا کسی کو کلی علم نہیں، جزئی علم ہو سکتا ہے۔ کلی یہ کہ ہر شخص کے متعلق بتائے کہ فلاں جہاں مرے گا یا فلاں کام کل کرے گا، ہر شخص کے متعلق بتانا درست نہیں، ہر شخص کے متعلق بتانا درست نہیں، یعنی کلی کی بات کر رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں البتہ جزوی طور پر ہو سکتا ہے، جزوی طور پر ہو سکتا ہے، کلی طور پر یعنی ہر ایک شخص کے بارے میں کوئی بتا دے کہ بھئی یہ فلاں جہاں مرے گا، فلاں کام کرے گا، اسے اس وقت موت آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ البتہ جزوی طور پر ہو سکتا ہے، جیسے یہ واقعہ ابو یعقوب سنوسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو مرید آیا ہے، اس نے کہا کل میں ظہر کے وقت مر جاؤں گا، یہ جزوی واقعہ، یہ جزوی واقعہ ہے۔ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ البتہ جزوی طور پر ہو سکتا ہے، کلی طور پر نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیے بہت زیادہ جو ہے کلیئر کٹ بات محدث العصر صاحب ان کے فرما رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی چیزوں کا کسی کو کلی علم نہیں، جزئی علم ہو سکتا ہے۔ کلی یہ کہ ہر شخص کے متعلق بتائے فلاں جہاں مرے گا یا فلاں کام کل کرے گا، ہر شخص کے متعلق بتانا درست نہیں، البتہ جزوی طور پر ہو سکتا ہے۔ آگے پھر فرماتے ہیں ما فی الارحام کے متعلق بھی جزوی طور پر انبیاء کی پیشن گوئی آتی ہے۔ اس قسم کا آدمی ہوگا، اس کی عمر اتنی ہوگی جیسا کہ مہدی کے متعلق بعض روایت میں آتا ہے، اور ما فی الارحام میں یہ کہ نر ہے یا مادہ، اس کا بھی جزوی علم ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارے رشتے کی 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بہن تو میری اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری بیوی حاملہ ہے، لڑکی ہوگی، چنانچہ لڑکی ہی پیدا ہوئی، ان کو پتہ چل گیا یا خواب وغیرہ میں آ گیا، یہ بھی اللہ ہی نے بتایا تھا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرید تھا جس واقعے کو ابو یعقوب سنوسی رحمۃ اللہ نقل کیا ہے، یا ابو یعقوب سوسی رحمۃ اللہ نقل کیا ہے اس واقعے کو،
ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس مرید کو خواب آیا، جیسا کہ بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے خواب آیا ہو، اور خواب میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا دیتا ہے، اور یا یہ بھی کہ اللہ ہی نے بتایا تھا، یہ بھی کہ اللہ ہی نے بتایا تھا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی اس کو اللہ ہی نے بتایا تھا۔ یہ چیز جو ہے علم غیب میں داخل نہیں ہے کہ ہم اس بنیاد پر دعویٰ کرتے کہ فلاں شخص کو جو ہے علم غیب تھا۔ تو یہ واقعہ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، باقی یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کا مذاق اڑانا یہ تو اسلاف کے مذاق اڑانا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس طرح کے واقعات نقل کیے ہیں، مرنے کے بعد کلام کرنا، بات چیت کرنا۔ اب جیسے ہی مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیے، اپنی طرف سے تھوڑی گڑھا ہے، اسلاف کے واقعات ہیں، ان کو بیان کیا ہے، اور ہم نے واقعات کے اصول و ضابطے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دیا کہ بھئی یہ عقیدے میں حجت نہیں ہوتے۔ عقیدے میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ گھر کے حوالے، ان کے گھر سے بھی حوالے کشف شرعی حجت نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے اصول و ضابطے جو ہے بیان کر دیے۔ ان واقعات کی بنیاد پر آپ جو ہے کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں تو اسلاف کا مذاق اڑانا ہے جنہوں نے ان واقعات کو نقل کیا ہے۔ اسلاف نے تو بہت زیادہ واقعات نقل کیے ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی۔ ہم انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ان کتابوں کے حوالے جات پیش کریں گے جہاں پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، مرنے کے بعد کلام کرنے کی کتابیں، مرنے کے بعد کلام کرنے پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، وہ بھی اسلاف کے علماء نے لکھی ہیں۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کر دیا، اور اس کا تعلق کرامت سے ہے، جیسا کہ امام یافعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، خرق عادت سے ہے، اور اسلاف کے بہت سے واقعات اس بات کا ثبوت دیتے ہیں خرق عادت کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ضد اور تعصب اور بغض سے بجائے، آمین ثم آمین۔ یہ جتنے بھی حوالے جات ہم نے پیش کیے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی ہم نے جو پچھلی 4-5 ویڈیو ریکارڈ کی ہیں اس سے متعلق، وہاں پہ بہت زیادہ حوالے جات ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی ویڈیو میں تفصیلاً جو ہے اسلاف کے جنہوں نے مرنے کے بعد کلام کرنے کے واقعات نقل کی ہیں، یہ جو واقعات ہیں ہم انشاءاللہ کسی ویڈیو میں تفصیلاً جو ہے پیش بھی کریں گے، اور اس پر ہونے والے اشکالات و اعتراض کا جواب دیں گے۔